لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب کا پاک کلام ہے، میں نے نہیں بھیجا آپ کو کسی بات کی نفی کر کے، اس کا اقرار کرنا تاکیدن کہا جاتا ہے۔ اگر بھیجا ہے تو کیوں بھیجا؟ الا رحمت العالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر میں نے بھیجا ہے۔ علماء کرام نے خطاب کیا، الحمدللہ ہر پہلو کوئی گفتگو ہوئی۔ صرف رسول پاک کی دنیا میں آمد کی خوشی میں چند الفاظ عرض کروں گا تاکہ گناہگار کا بھی اس میں حصہ ہو جائے کہ جب فقراء اکٹھے ہوئے تھے، نبی پاک کی آمد کی گفتگو ہو رہی تھی، فقیر کو بھی سعادت حاصل ہوئی کہ چند الفاظ بولے۔ رحمت بارہ عرض کر چکا ہوں کہ رحمت ہر خیر کا نام ہے۔ اب کس کس خیر کی گفتگو کی جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دنیا میں آمد سے پہلے علماء کرام بیان فرماتے ہیں، کسی کو گوشت کی ضرورت پڑتی، اب گھر میں کھانا ہے گوشت 2-3 کلو اور کھانا ہے اونٹ کا گوشت، اپنے اونٹ کا گوشت کاٹ کے پکا لیتے تھے اور اونٹ کو ہانک دیتے تھے، زخم ٹھیک ہوتا رہے گا۔ قربان اس خدا کے محبوب پر ابھی انسانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، صرف جانوروں کی بات سنیں۔ اللہ کے محبوب تشریف فرمایا کہ شخص کو دیکھا مرغیوں کی ٹانگیں باندھ کر ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، ان کا سر نیچے الٹی۔ میرے محبوب نے فرمایا رک، تجھے اس طرح کو الٹا لٹکایا تو تکلیف ہوگی؟ عرض کی آقا بالکل ہوگی۔ رسول پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح ہرگز نہ پکڑنا، نہیں تمہیں روزے محشر اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آگے چلیے، قربان خدا کے محبوب پر آقا حکم دیتے ہیں کسی جانور کو ذبح کرنا ہو پہلے پانی پلاؤ، کچھ کھلا لو، اور اس کے بعد فرمایا دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو کہ دیکھ کے وہ پریشان ہوتا ہے۔ کس کس پہلو پر اللہ کے محبوب نے نظر رکھی؟ جو مرغی کی تکلیف برداشت نہ کرے، بھیڑ کی تکلیف برداشت نہ کرے، بکری کی تکلیف برداشت نہ کرے،
وہ اپنے امتی کی تکلیف کس طرح برداشت کریں گے؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ابھی مولانا حبیب الرحمان صاحب فرما رہے تھے ایک شخص کے سر میں درد تھا، اسے صحابی رسول نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوپی بھیج دی، اور ٹوپی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، بال مبارک تھے۔ وہ ٹوپی سر پہ رکھتا تو درد ٹھیک ہو جاتا، ٹوپی اتارتا تو درد پھر شروع ہو جاتا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ منہ مبارک کی برکت ہی ہے کہ جس سے درد دور ہوتا ہے۔ عاجز رب کے کرم سے رسول پاک کی نگاہ سے مدینہ منورہ حاضری کے لیے گیا۔ ایک بچے کا یہاں داخلہ کرایا، اس بچے نے اپنے ابو کو فون کیا کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں جنہوں نے میرا داخلہ کرایا تھا، نہیں تو میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی، ابھی آ رہے ہیں تو آپ ان کا شکریہ ادا کرنا۔ آج وہاں گیا تو وہ ملنے آئے۔ آج نے کی بھائی یہ تو ایک ہر مسلمان پہ فرض ہے، دوسرے مسلمان کو کوئی ضرورت ہو، تکلیف ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس تکلیف کو دور کرے، نہ سمجھے تو نادانی۔ حقیقت تو زندگی یہی ہے۔ یہ اللہ کا مجھ پہ فضل تھا، خدا کا احسان تھا کہ خدمت کی توفیق ہو گئی، داخلہ دلوایا، کوئی احسان نہیں ہے۔ کہنے لگا حضرت صاحب بچے نے فون کیا تھا، میں ملنے آیا ہوں، شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ نماز پڑھنے چلے گئے، بتاؤں رسول پاک کی ذات گرامی ہے کیا؟ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نہ سمجھ سکے، ہم کیا سمجھیں گے کہ نبی پاک کی شان کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں میری ذات کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا میں بھی، فرمایا صدیق اکبر تو بھی نہیں سمجھ سکا۔ نماز جا کے مسجد نبوی میں ادا کی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا سلام پیش کرتے ہوئے نکل جائیں۔ یہ سلام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ام سلمہ کے دولت خانے پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے دروازے کے پار کھڑے ہو کے فرمایا السلام علیکم۔ اندر سے آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا۔ پھر فرمایا السلام علیکم، پھر جواب نہیں آیا۔ نبی پاک نے تیسری بار فرمایا السلام علیکم، تو اندر دروازے کے پاس سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محبوب نے فرمایا تم دروازے کے پاس تھی، 2 بار میں نے پہلے بھی سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ ام سلمہ تیسری بار تم نے سلام کا جواب دیا، وجہ؟ عرض کی آقا آپ کی طرف سے کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پہ سلامتی ہو، تم پہ برکت ہو، تم پہ رحمت ہو۔ نبی پاک کے منہ مبارک سے میرے لیے یہ دعا نکلیں، یہ دعائیں مجھے عطا ہوں۔ آقا اگر پہلے سلام پہ میں جواب دے دیتی بھی دوسری بار آپ سلام نہ کرتے، اور مجھے یہ بھی پتا کہ تیسری بار سلام کرنے کے بعد جواب نہ آئے، حکم یہ کہ مہمان چلا جائے۔ آقا میں آپ کو جانے بھی نہ دینا چاہتی تھی، اور میں بار بار آپ سے دعائیں لینا چاہتی تھی، اس لیے 2 بار میں نے سلام کا جواب نہ دیا، تیسری بار سلام کا جواب دیا کہ آپ کہیں چلے نہ جائیں۔ اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی دعا، خدا کی قسم میرے مرشد کے منہ سے نکلی دعا رد نہ ہوتی تھی۔ جو نبیوں کے امام، ان کے منہ کی دعا کی برکت رحمت کیا ہوگی۔ دوست سے آج نے عرض کی کوئی مقصد غیبت کرنا نہیں ہے، آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس سے عرض کی چلو صلاۃ و سلام پڑھ کے نکل چلیں۔ کہتا ہے ضروری ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم نبی پاک کو سلام عرض کریں گے، نبی پاک جواب دیں گے وعلیکم السلام،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا اتنی بڑی دعا نبی پاک سے ملے آپ کہتے حضوری ہے. آج رو پڑا. میں نے کہا بھائی نمازوں پہ کچھ پتا نہیں ہے، روزوں کا کچھ پتا نہیں ہے، حج کا کچھ پتا نہیں ہے. میرے محبوب نے کہہ دیا تجھ پہ سلامتی اور رحمت و برکت ہو، انشاءاللہ محروم نہیں ہوں گے. اسے ساتھ لیا، وہاں سے نکلے، صلاۃ و سلام پیش کر کے باہر نکلے. کہتا صاحب خدا کی قسم آج جو مزہ آیا پہلے کبھی نہیں آیا. اور میں یہاں نماز پڑھنے آتا تھا، میں نے صلاۃ و سلام کو بھی پڑھا ہی نہیں، ایسے ہی چلا جاتا تھا، نماز پڑھی اور نکل گیا. اسے آج اپنے کمرے میں لے گیا، رسول پاک کی محبت کی باتیں شروع ہو گئیں. وہ عقیدوں کے لحاظ سے گندا ہو چکا تھا، بالکل اہل حدیثوں کے عقیدے. محمد ہماری طرح سے ہیں، زیادہ ہو تو بڑا بھائی سمجھ لو، زیادہ عزت شرک ہے، یہ زیادہ عزت دیتے ہیں یہ شرک ہے. خدا کی قسم اہل علم یہ باتیں نہیں کرتے. جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ یہ بات نہیں کرتا. بد نصیب کے منہ سے یہ باتیں نکلتی ہیں. عاجز نے جب رسول پاک کی عظمت شان بیان کی، بیٹھے گفتگو ہوتی رہی. وہ کہتا ہے حضرت صاحب ایمان بچ گیا، ایمان بچ گیا، میں تو کافروں کے مرنے والا تھا. اب میں آپ کو ایک جگہ پہ لے کے جاؤں گا، جو میرا خود مشاہدہ میں نے خود دیکھا وہ دکھانا چاہتا ہوں. صبح فجر کی نماز پڑھ کے ہم چلے گئے احد پہاڑ کی طرف، جہاں حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں. باقی صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے وہ موجود ہیں. اور یہ پہاڑ کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. رب کے محبوب فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، احد پہاڑ میرے فراق میں روتا ہے. وہاں پہنچے، جنگ خندق، جنگ بدر. جنگ بدر میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے ہی اوپر جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ تکلیفیں آپ کو ہوئیں، تو آپ پہاڑ کے اوپر چڑھے اور وہ مجھے پہاڑ پہ لے گئے. الحمدللہ اندر بھی گئے جہاں رسول پاک نے پناہ لی تھی. لیکن رستے میں ایک جگہ پر اللہ کے محبوب سستانے کے لیے ایک پہاڑ کی کھائی سی تھی، اس میں بیٹھے اور ایسے ٹیک لگا کے سر مبارک آپ نے پہاڑ کے ساتھ مس کیا. خدا کی قسم باقاعدہ جب اللہ کے محبوب کا جسم مبارک پتھر سے لگتا تھا تو نرم ہو کے موم طرح ہو جاتا تھا. آقا کا سر مبارک پیچھے پہاڑ سا لگا، ویسی سر مبارک بنا ہوا ہے، نرم ہو گیا اور اس کے اندر گڑا سا بن گیا. کہتا صاحب اس جگہ کو دکھانا تھا. اب اس کا معجزہ رسول پاک کا اس جگہ کی برکت کا ہمارے ساتھ ایک شخص کام کرتا، اس کے سر میں درد ہوا، ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹر کہیں عقل میں نہیں آتا، درد سے اس کا سر پھٹے، اس کی موت نظر آئے. ایک شخص کہتا ہے تیرا درد ٹھیک ہو جائے گا اور میری بات مانے. کہا یار بتا، جو بھی بتائے گا میں کروں گا، سر کا درد دور ہو جائے. کہا پھر میرے ساتھ چل. وہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے کے گیا، میں بھی ساتھ موجود تھا، میرا اپنا مشاہدہ ہے. کہا کہ میں نے خود دیکھا یہ. وہ اس کو لا کر اس نے یہاں بٹھا کے اس کا سر پکڑ کے اس جگہ پہ رکھا جہاں نبی پاک کے سر مبارک کا نشان موجود تھا. کہتے سر رکھتے ہی سر کا درد دور ہو گیا.
جہاں جسم مبارک لگ جائے وہ جگہ شفا والی بن جائے.